زیرو سے ہیرو تک۔ ایان اٹھو بیٹا، اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایان نہ چاہتے ہوئے بھی دادا جان کی ایک آواز پر اٹھ گیا۔ تائی جان نے مزیدار پراٹھے اور چنے کے ساتھ ناشتہ کرایا اور وہ اسکول کے لیے تیار ہونے لگا۔ ایان نے یونیفارم پہنا اور پھر اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایان اپنے دادا جان کے ساتھ رہتا تھا، بے حد شرارتی تھا۔ دراصل اس کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی تھی۔ اسکول جاتے ہی شرارتی بچوں کے ساتھ شرارتیں کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بچوں کے لنچ باکس چھپا دینا، کبھی کسی کی کتاب ڈسٹ بن میں ڈال دینا، کبھی کسی کا بستہ سیڑھیوں کے نیچے چھپا دینا اور امتحان میں نقل کرنا اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا، اور یہ سب حرکتیں وہ اپنے آپ کو سب کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی نئے استاد رضوان آئے ہیں اور وہ بڑے سخت ہیں۔ جب اس نے امتحان میں نقل کرنے کی کوشش کی تو سر رضوان نے اسے چھڑی سے پیٹا۔ ایان روتے روتے گھر گیا اور کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ دادا جان اسے سمجھانے لگے اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ اسی دوران ایک نئی استانی ماریا اسکول میں آئی۔ بے حد نرم اور سب سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ اس شعبے میں آئیں اور بڑا نام کمایا تھا۔ آتے ہی انہوں نے کلاس کا جائزہ لیا اور کہا، لائق بچوں کو تو ہر کوئی پڑھا سکتا ہے، مزہ تو نالائق بچوں کو پڑھانے میں آتا ہے، اور آتے ہی مضمون قائد اعظم لکھنے کو دے دیا۔ ایان نے صرف 2 نمبر لیے۔ آپ چھٹی کے بعد میرے گھر آ جانا، میں آپ پر توجہ دوں گی اور آپ زیادہ نمبر لے لیں گے۔ ایان دادا جی سے اجازت لے کر ان کے گھر گیا۔ ماریا نے واقعی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سب یاد کروا دیا، اور محبت اور توجہ ملنے سے ایان میں تبدیلی آنے لگی، اور اگلے ٹیسٹ میں ایان نے بہت اچھے نمبر لیے، اور پھر ماریا نے ایک ماں کی طرح اس کو توجہ دی اور ایان کو بدل کے رکھ دیا۔ جب ایان اپنا رزلٹ کارڈ گھر لے کر گیا تو دادا جان کو سچی خوشی ملی، اور انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے ایان کو اپنے ساتھ رکھ کر غلطی نہیں بلکہ ٹھیک کیا ہے۔ ساتھیوں، اگر ماریا محبت اور توجہ سے نالائق بچے کو لائق بنا سکتی ہے تو آپ بھی اپنے ارد گرد محبت کا بھوکا بچہ دیکھیں تو اسے محبت اور توجہ دیں، اور وہ آسمان کا تارا بن کر چمکے گا انشاءاللہ۔